سورت جن آیت 9 اور 10 تفسیر صغیر سے یہ لیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی آسمانی علوم حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر ہم نے اس کو مضبوط پہرہ داروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس میں آسمانی باتیں سننے کے لیے پہلے سے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی آسمانی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک مہلک شعلہ زن ستارے کو اپنی گھات میں پاتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں شہاب ثاقب سے کیا مراد ہے؟ آسمانی باتیں سننے کی کوشش سے کیا مراد ہے؟ اس طرح مہلک شعلہ زن ستارہ جو آسمانی باتوں کو سننے والوں کی گھات میں لگا رہتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سورج جن کی دونوں آیتیں وضاحت طلب ہیں، حضور سے درخواست ہے کہ وضاحت فرمائیں۔ ایک ظاہری اور معنوی لحاظ سے دونوں طرح یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ جو لوگ زمین و آسمان کے راز تلاش کرنے کے لیے راکٹوں میں بیٹھ کے اوپر جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ شعلے گر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ آسمان کے راز معلوم کرنے کے لیے جب وہ کوشش کرتے ہیں تو آسمان سے شعلے ضرور برستے دیکھتے ہیں، اور ان کی جو رپورٹیں ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ راکٹس کی طرح شعلے برس رہے تھے، اور بعض دفعہ اس جہاز سے جب ٹکرا جائیں تو جہاز برباد بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ مراد ہے۔ ملائے اعلیٰ سے مراد یہاں اس ظاہری معنوں میں آسمان کے جو راز پھیلے پڑے ہیں آسمان پہ، ان کا جاننا ہے۔ دوسرا، پہلے تو یہ جایا ہی نہیں کرتے تھے ہمارے زمانے میں، زمین پہ بیٹھے ہی کوشش کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ صورت نہیں ہے، اب آسمان پہ جاتے ہیں۔ دوسرا، روحانی لحاظ سے جو نبوت کے راز معلوم کرنے کی خاطر یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی شعلہ برسایا جاتا ہے، یعنی جو روحانی وجود ان کو جلانے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جتنے بھی یہ آج کل کے احمدیت کے مخالف ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ بھی راز معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا راز ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی وحی کا، اور وہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور اوپر چڑھتے ہیں اپنی طرف سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ملائے اعلیٰ کے راز دے آئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے خدا تعالیٰ کوئی اپنا ایسا بندہ لگا دیتا ہے جو شعلوں کی طرح پر جھپٹتا ہے اور ان کو خاکستر کر دیتا ہے۔ تو اس پہلو سے بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ جماعت میں ہمارا تجربہ ہے کہ بڑے بڑے خدا نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے، حضرت مولوی شمس صاحب تھے، حضرت مولوی ابوالرضا صاحب تھے، اس طرح عبدالرحمٰن صاحب خادم تھے، اور اس دور میں بھی ہمارے حاجی صاحب اور اس قسم کے اور بہت سے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ ظہور مہدی آخر زمان